السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 193 تا 195 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ۔ قرآن میں جا بجا توحید کا سبق ہے، شرک سے بچنے کی تلقین ہے، اور یہ بات اسلوب بدل بدل کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اگر قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے تو ایمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں پکارو، یعنی یہ پچھلے سبق میں جو شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا بتوں کے بارے میں یا اللہ کے سوا دوسرے چیزوں کو پکارنے کے بارے میں جو ہمارا سبق تھا وہ جاری ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُونَ، اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلا نقطہ جو اللہ نے اٹھایا کہ تم ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان مردہ اجسام کو پکارو، دیکھو کیا تمہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس ملتا ہے؟ دیواروں سے باتیں کرنے سے اپنی بات پلٹ کر ضرور اس تک پہنچ جاتی ہے، تو انہیں پکارو یا نہ پکارو سب برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ، سوائے اللہ کے، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر تمہیں جواب دیں اگر تم وہ سچے ہیں۔ یعنی کتنے واضح الفاظ میں یا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس لائق ہیں، پرستش کے لائق ہیں، کسی اختیار رکھتے ہیں، جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ تو تم ایسا کر لو۔ یعنی وہ تو خود مخلوق ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد امثالکم۔ تو اس سے ثابت ہے کہ زندہ انسانوں کو بھی اللہ کی صفات کے ساتھ نہ پکارو۔ سورہ یونس آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنا عن عبادتکم لغافلین، یعنی یہ قیامت کے دن وہ ان سے کہیں گے ہم تمہاری جو تم ہمارے پکارتے تھے، جو ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، ہم غافل ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، تمہارے جو مشرکانہ جو عقائد تھے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 78 میں انی بریء مما تشرکون، وہ کہیں گے ہم بری ہیں جو تم ہمیں شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، ہمارا یہ قصور نہیں ہے۔ آگے فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے جو چلتے ہیں؟ اب جو خود بنا رکھے ہیں، خود گھڑ رکھے ہیں، یا وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں اگر ہیں کیا وہ چلتے ہیں اس سے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے پکار لو اپنے شریکوں کو،
ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف چالیں بھی چل لو، یعنی جو تمہارا جیسا اللہ تعالیٰ یہاں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم جو کرنا ہے کر لو، چالیں چل لو، فلا تنظرون، مجھے مہلت نہ دو، تم اپنا زور لگا لو۔ یعنی کیسی سخت بات ہے، چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ جو تمہارے جو معبود ہیں تم سب کو اکٹھا کر لو، بلا لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کیا کہ تم جو اگر میرا برا چاہتے ہو، مجھے برا بلا کہتے ہو، تم سب بلا لو، کیونکہ کفار لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بتوں نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دیا ہے کہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سب معبودوں کو، سب جو شریک ہیں میرے خلاف جو تم نے بنا رکھے ہیں، تم سب کو اکٹھا کر لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں مجھے مہلت نہ دو، تم جو کرنا ہے اس کا کر لو۔ یعنی ان کے دیکھیں کوئی آنکھ ہیں، کان ہیں، یہ سنتے ہیں، یعنی ساری باتیں جس اللہ تعالیٰ ہاتھ ہیں ان کے، وہ پکڑتے ہیں چیز کو، کچھ جواب دیتے ہیں، جیسے ایک سادہ سے انداز میں اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بار بار فرما رہے ہیں کہ انہیں کہو اگر تم نے جو کرنا ہے نا اپنے معبودوں کو سب کو اکٹھا کر لو، تو میرے سے جو میرا بگاڑنا ہے، دوسرے لفظوں میں ہم سادہ تو بگاڑ لو۔ یعنی مشرک سے جب قرآن و حدیث کے ذریعے دلائل سے ان سے بات کرو نا، چونکہ اس کے پاس نہ تو کوئی جواب ہوتا ہے اور نہ کوئی دلیل، پھر لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، الٹا دوسرے کو تم گستاخ ہو، بے ادب ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے پھر وہ الزام لگانے شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، روحانی عقائد اور اعتقاد کے ساتھ کسی بھی ہستی کو بندگی یا نیاز مندی کے لیے پکارنا شرک ہے۔ جو اپنی زندگی، دیکھیں شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ چند لوگ نیک تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو اس کا بڑی عقیدت تھی، ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور ان کے نام بھی قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دل میں بٹھا دیا کہ یار وہ تو اب عبادات میں دل نہیں لگتا، چلو ایسا کرتے ہیں ان کی تشبیہ بنا کر، ان کی کچھ جسامت سی بنا کر محفل میں رکھ دیتے ہیں برکت کے طور پر، جیسے آج کے تو برکت کے طور پر رکھ لی شروع میں، پھر انہوں نے عبادات میں اپنے آگے رکھ لی، آگے رکھتے رکھتے ان کے آگے جھکنا شروع ہو گئے، جھکتے جھکتے سجدے کرنے شروع کر دے، اور اگلی قوم جو تھی انہوں نے دیکھا چونکہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہیں یعنی ان نیک لوگوں کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے۔ یعنی شروع میں تو عقیدت تھی ان کی کہ وہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، اور کرتے کرتے ایسے غلو میں پڑے کہ انہیں خدا بنا بیٹھے، اور آنے والی نسلوں نے یہ دیکھا کہ چونکہ ہمارے بڑے ایسا کرتے آئے ہیں تو لہٰذا یہ جائز ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ آج بھی ایسے ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو، پیر و مرشد کو غلو کی حد تک ان کا احترام کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔